الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ وہی آیات پاک ہیں جو کل پڑھی تھی. ان آیات پاک کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات عرض ہے. ایک خوبی ہماری اس مسجد میں اور ایک کمی. خوبی تو یہ ہے کہ یہاں مسافروں کا بہت رواج ہے. خوبی کی بات، مسافرے کا بہت رواج ہے. اور کمی کی بات یہ ہے کہ مسافرے کی دعا کوئی نہیں جانتا. کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا طالب علم، کیا عام مسلمان مسافر کی دعا کوئی جانتا ہی نہیں، اور مسافر خوب لڑا رہے. تو میرے بھائیوں کی فائدہ کیا مسافروں سے؟ اگر مسافر کی دعا آپ نہیں پڑھتے ہیں تو مسافر سے فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا اس مسئلے کو سمجھ لو. ابو داؤد شریف حدیث کی ان 6 بنیادی کتابوں میں سے ہے جس پر سارے دین کا مدار ہے. اس میں حدیث ہے، اور وہاں سے وہ حدیث مشکات شریف میں بھی باب المصافہ والمعانقہ میں آئی ہے، نقل ہوئی. نبی کا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا التقى المسلمان فتصافحا فحمد اللہ
استغفراہ غفر لہ. جب دو مسلمان ملے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ مصافحہ کرنے والے دونوں مسلمان ہیں. اگر یہ شرط فوت ہے کوئی مغفرت نہیں ہوگی. دونوں نن مسلم ہیں یا ایک نن مسلم ہے، مصافحہ ہوتے ہیں، نن مسلم کے ساتھ بھی مصافحہ ہوتے ہیں. آگے جو فضیلت آ رہی ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. دو مسلمان ہیں، جب دو مسلمان ملیں اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، آگے جو فضیلت آ رہی ہے وہ مصافحہ کریں گے تو وہ فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر مصافحہ کیے بغیر صرف دعا پڑھ لیں گے تو فضیلت حاصل نہیں ہوگی. مصافحہ کرنا ضروری ہے. تو فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں اور دونوں اللہ کی تعریف کریں اور دونوں اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہیں تو دونوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. یہ حدیث شریف ہے پوری. اس میں سے دو مسلمان ملتے ہیں الحمدللہ، آپس میں مصافحہ بھی کرتے ہیں الحمدللہ، مگر نہ دونوں گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں نہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں. پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو، تو اوکے. اوکے کس پرندے کا نام ہے؟ نہ گناہوں کی بخشش چاہی جاتی ہے نہ اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصافحے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. بھائی کہاں سے حاصل ہو جائے گی؟ جو حدیث میں قید ہے، جب تک اس قید کو ملحوظ نہیں رکھو گے فضیلت کہاں سے حاصل ہوگی؟ دوسری حدیث شریف مسند احمد میں، امام احمد علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث شریف ہے، اور سند کے تمام راوی بخاری مسلم کے راوی. ایک راوی بخاری مسلم کا راوی نہیں ہے مگر وہ بھی ثقہ ہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی دونوں کی دعا میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کا حاضر ہونا کیا ہے؟ اللہ کا اس دعا کو پسند کرنا، اللہ کا اس دعا کو قبول کرنا. آج ہمارے مصافحہ میں کوئی دعا ہی نہیں، کہاں اللہ حاضر ہوں؟ یہ دو اعلیٰ درجے کے حدیث ہیں. تبلیغ جماعت کے حضرات آتے ہیں، وہ تو ان کا امیر جماعت سے کہتا ہے سلام کرو حضرت سے مصافحہ کرو، سلام کرو اور حضرت سے مصافحہ کرو. گویا یہ السلام علیکم یہی مصافحے کی دعا ان کے نزدیک ہوگی. سلام کرو اور حضرت سے مصافحہ کرو، یہ کا مطلب کہ یہ جو السلام علیکم یہ مصافحے کی دعا ہے. جبکہ مسند احمد ہی میں حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو جب تک سلام نہیں کر لیتے تھے مصافحہ نہیں کرتے. معلوم ہے سلام پہلے ہے، مصافحہ اس کے بعد ہے، اور مصافحے کی دعا مصافحے کے ساتھ ہے، یہ تو اس سے پہلے کا. قرآن کریم میں اس سلسلے کی تفصیلات نہیں. قرآن کریم میں مصافحے کا تذکرہ ہی نہیں. قرآن کریم میں تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ ہے اور سلام کا ذکر ہے. ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو اور زندہ رہنے کی دعا دو، اور یہ دعا زندہ رہنے کی اللہ کی طرف سے بڑی بابرکت دعا ہے، بڑی ستھری دعا ہے. قرآن کریم میں اتنا تذکرہ ہے، باقی سب حدیثوں میں تذکرہ ہے.
اور یہ جو میں مسائل بیان کر رہا ہوں یہ صرف مردوں کے نہیں بیان کر رہا، خواتین کے بھی یہی مسائل ہیں۔ خواتین بھی یہ سمجھیں کہ جس مسئلے کو میں الگ الگ نہ کروں، وہ مسئلے عام ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ایک ہی مسئلے ہیں۔ اب سنو، ان تمام آیات اور حدیث کی روشنی میں طریقہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے گا، یا ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت سے ملے گی، یا ایک مسلمان مرد ایسی مسلمان عورت سے ملے گا جو اس کی محرم ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، تو تحیت الاسلام ہے السلام علیکم، اس کا جواب ہے وعلیکم السلام، یہ کم سے کم ہے۔ اور اگر آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اگر آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا کہو، اس سے آگے لمبا لے جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ پھر اگر کوئی معرفت نہیں ہے تو بس صرف یہ تحیت الاسلام۔ راستے میں ایک آدمی ملا، علامات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے، ہر ایک کو بڑھ کر سلام کرنا چاہیے اور دوسرے کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ یہی ایک سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ بڑھ کر سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور اس سنت کا ثواب زیادہ ہے۔ پھر گزر جاؤ۔ اور اگر معرفت ہے، جان پہچان ہے، تو پھر سلام اور جواب سلام کے بعد اب مصافحہ ہے۔ اگر کوئی جان پہچان ہے ہی نہیں، در سے جتنا ہے کہ مسلمان ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اتنا کافی ہے۔ اور اگر کسی سے معرفت ہے، پہچان ہے، تو پھر اس کے لیے سلام جواب سلام کے بعد اب مصافحہ کرو۔ مصافحہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، جب کوئی قرآن شریف کھولتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، تو ادھر کتاب کا ایک صفحہ اور ادھر کتاب کا دوسرا صفحہ، یہ صفحۃ، یہی لفظ ہے جس سے مصافحہ بنا۔ دیکھو یہ ہاتھ ہے، اس کے دو صفحے ہیں، ایک صفحہ یہ ہے اور ایک صفحہ یہ ہے۔ جیسے ورق کے دو صفحے ہوتے ہیں دو طرف، ایسے آپ کے بھی دو صفحے ہوتے ہیں۔ اور مصافحہ یہ باب مفاعلہ ہے، عربی کا باب مفاعلہ ہے۔ جو عربی سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ باب مفاعلہ استعمال ہوتا ہے اس جگہ جہاں ایک کام دو شخص مل کر کریں۔ جیسے مقاتلہ، مقاتلہ مانے دو لڑیں، یہ اسے مکہ وہ اسے مکہ، تو مقاتلہ۔ اور ایک بیچارہ چپ چاپ بیٹھا دوسرے مکے مار رہا ہے، مقاتلہ نہیں۔ تو باب مفاعلہ جہاں دو آدمی اکٹھے ہو کر شریک ہو کر کوئی کام کریں تو اس کے لیے باب مفاعلہ عربی میں آتا ہے۔ لہذا مصافحہ میں ایک کا صفحہ دوسرے کے صفحے کے ساتھ ملے گا۔ ہم نے ہاتھ لمبا کیا، اس نے بھی لمبا کیا، اور میرا یہ پورا صفحہ اس کے پورے صفحے کے ساتھ ملا، یہ صفحہ صفحے کے ساتھ ملا، یہ مصافحہ۔ بعض لوگ کتنی انگلیاں ملاتے ہیں ذرا سے، یہ کوئی مصافحہ نہیں۔ بعض لوگ انگوٹھے کو یوں کرتے ہیں، یہ مصافحے میں داخل نہیں، یہ پتہ نہیں کیا طریقہ ہے۔ ہندوستان میں تو کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن یہاں کوئی زیادہ ہی نظر آتا ہے۔ انگوٹھے کی خصوصیت سے خیریت پوچھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ کوئی چیز نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکلی۔ مصافحہ میں یہ پورا صفحہ ید ہے، ہاتھ کا یہ پورا صفحہ ہے، سامنے والے کے پورے ہاتھ کے صفحے کے ساتھ ملے، یہ ہوا مصافحہ۔ اور یہ مصافحہ ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ کا جو ادھر کا صفحہ ہے وہ بھی خالی پڑا ہے، میرے ہاتھ کا جو ادھر کا صفحہ ہے یہ خالی پڑا ہے، لہٰذا یہ ہاتھ مصافحہ ہوا۔
جب میں نے ہاتھ بڑھا کر دوسرا ہاتھ رکھا تو اس کا ایک ہاتھ کے دونوں صفحے آ گئے، جب اس نے ہاتھ بڑھا کر ادھر ہاتھ رکھا تو میرے ایک ہاتھ کے دونوں صفحے آ گئے۔ اب یہ مصافحہ کامل ہو۔ اس مصافحے کے ساتھ دعا پڑھنی، مصافحے سے پہلے نہیں، مصافحہ کرنے کے بعد مصافحے کے ساتھ دعا پڑھنی ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری بخشش کریں اور اللہ آپ کی بخشش کریں، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور جیسے سلام زور سے ہے، اسے بھی زور سے پڑھنا تاکہ سامنے والا سنے، اور سامنے والا سن کر وہ بھی یہی جواب دے گا، یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ ہے مصافحے کی دعا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ دونوں اللہ کی تعریف کریں اور دونوں اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ یہ جملہ ہے تو یہی جملہ ضروری نہیں ہے، یہ مضمون ضروری ہے، اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہنی ضروری ہے۔ لہذا ایک شاندار جملہ بزرگوں نے بنایا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ادھر سے سنتا آدمی ادھر سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے بتایا تھا سر کے بعد کہ اللہ نے بھول رکھی ہے ایک نعمت، وہ اب سے بڑھ جاتی ہے تو کام کی باتیں بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ اس لیے اس دعا کو میں یاد کرواؤں، یاد کرو، اور ایک ہفتہ جو ملے اسے مصافحہ کرو اور زور سے دعا پڑھو، اور سامنے والا نہ جواب دے تو اس کو کہو بھیا میں نے آپ کو اتنی شاندار دعا دی، آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ ایک ہفتے میں عادت پڑ جائے گی اور پھیل جائے گی دعا۔ نیو یارک میں میں اترا تو الحمدللہ وہاں لوگ دعا جانتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ شکاگو میں اترا وہاں بھی ہے دعا۔ یہاں آیا، یہاں تو آج تک 2-3 دن سے ایک آدمی کے منہ سے بھی نہیں سنی، کسی مولوی کے منہ سے بھی نہیں سنی۔ اس لیے دعا یاد کرو، یغفر اللہ لنا ولکم، کرو دعا، زور سے پڑھنے میں کیا گناہ ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ دعا کا ایکسچینج ہو گیا۔ اب آپ مزاج تلسی کریں گے، کیف حالک، ہاؤ آر یو، مزاج شریف، تو ہر حال میں کہو الحمدللہ۔ چاہے ہاسپٹل جا رہے ہو کہو الحمدللہ۔ اب کیوں کس بات پر الحمدللہ؟ ہاسپٹل جا رہے ہو تو بھی تو سکتا تھا کہ ہاسپٹل کے بجائے قبرستان جاتے۔ اللہ کا یہ کرم نہیں ہے کہ قبرستان جانے کے بجائے ہاسپٹل جا رہے ہو؟ لہذا ہر حال میں کہنا الحمدللہ۔ وہ کوئی کسی پرندے کا نام نہیں ہے، اور اچھا ہوں برا ہوں یہ کوئی نہیں، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی۔ مغفرت ہوگی، دو چیزیں جب اکٹھا ہوں، مغفرت کی دعا کریں ایک دوسرے کے لیے دونوں، اور اللہ کی تعریف کریں تو دونوں کی مغفرت کی جائے۔ اس لیے ہر حال میں کہنا الحمدللہ۔ اور اگر غایت معرفت ہے، معرفت مانے پہچان، اور غایت معرفت مانے انتہائی پہچان، تو پھر السلام علیکم وعلیکم السلام، اب مصافحہ بیچ میں سے ہٹ گیا، اب معانقہ ہے۔ یہ معانقہ یہ مصافحے کا الٹرنیٹو ہے۔ بعض لوگ معانقہ بھی کرتے ہیں مصافحہ بھی کرتے ہیں، یہ آب زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ یہ جمع کرنے نہیں، اگر یا تو معرفت ہے تو صرف مصافحہ کرو، اس کو یہ دعائیں، اور اگر بہت معرفت ہے، بہت جان پہچان ہے، غایت معرفت ہے، تو اب مصافحہ ایک طرف کرو، اس کی جگہ پر معانقہ کرو۔ مصافحے میں ہاتھ کا یہ صفحہ ہاتھ کے صفحے سے ملتا ہے، معانقے میں گردن سے ملتی ہے۔ جب گردن سے ملے گی تو اوپر سے نیچے تک سارا بدن مل جائے۔ تو وہ تو صرف ہاتھ ملے تھے، یہ تو اس سے آگے ملنا ہے۔ عنق عربی میں گردن کو کہتے ہیں، اس سے معانقہ باب مفاعلہ، ایک کی گردن دوسرے کی گردن کے ساتھ لگی ملی، یہ معانقہ ہو۔
اور یہ بھی ہاتھ معانے کا ہے، کیونکہ گردن کے دو پارٹس ہیں، ایک ادھر کی گردن ہے ایک ادھر کی گردن، تو ایک طرف اگر آپ نے ملائی تو آدھا معانے کا ہوگا، اب دوسری طرف بھی ملاؤ تو اب پورا کامل معانے کا ہوگا۔ اور کچھ لوگ 3 مرتبہ کرتے، یہ بھی وہی آگے زمزم کا پانی پیتے، اللہ جانے یہ تیسری مرتبہ کہاں سے لائے۔ باب مفاعلہ میں 2 ہی آدمی مل کر ایک کام کرتے ہیں تو 2 طرف کی گردنیں ملیں گی، یہ تیسری مرتبہ کا معانے کا دجانے کہاں سے ہے۔ البتہ ایک غلطی چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، معانے کا اچھا کام تو دائیں طرف، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے تو میری دائیں گردن یہ ہے، تو یہ میں اپنی دائیں گردن سامنے والے کے دائیں گردن سے پہلے ملاؤں، پھر بھی بایاں ہاتھ یہ بائیں گردن اس کے بائیں گردن سے ملاؤں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک عام تب الٹا ہو جاتا ہے، پہلے بائیں گردنیں ملاتے ہیں بعد میں دائیں ملاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ شریعت کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہر اچھا کام دائیں جانب سے شروع کرو، لہذا دائیں گردنیں پہلے ملاؤ، یہ آدھا معانے کا ہوا، اور دوسرا ادھر ملاؤ، یہ پورا معانے کا ہوا۔ اور یہ معانے کا کرتے وقت بھی وہی دعا جو مسافر کی دعا ہے، وہی دعا یغفر اللہ لنا ولکم۔ پھر اس کے بعد مزاج پرسی، مزاج شریف، وہاں بھی الحمدللہ۔ مسافہ ہٹ کر اس کا الٹرنیٹو اس کی جگہ پر یہ معانے کا آیا ہے، لہذا وہی دعا بھی یہاں ہے اور وہی مزاج پرسی کے وقت اللہ کی تعریف کرنی ہے، اور وہی دونوں کی بخشش ہو جائے گی، وہی فضیلت یہاں بھی۔ تو معرفت نہیں ہے تو تحیۃ الاسلام، السلام علیکم، معرفت ہے تو مسافہ، غایت معرفت ہے تو معانے کا۔ آج کل بہت سے لوگ معانقہ کا بھی ڈھونگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سینے سے سینہ ملا لیں گے، گردنیں تو ملی نہیں، بس سینے سے سینہ لگا، اس کو معانقہ نہیں ہے، یہ عربی میں مصادرہ ہے، صدرون کے معنی ہے سینہ، تو 2 سینے ملے تو مصادرہ ہوا، معانقہ کہاں ہوا۔ اور اگر اتفاق سے دونوں بڑے پیٹ والے ہوں تو پیٹ ملاتے ہیں، ان کو سینہ ایک دوسرے پر پڑے جب سینہ ملے گا وہ پیٹ ملاتے ہیں، تو یہ بھی معانے کا نہیں، یہ مباطنہ ہے۔ عربی میں پیٹ کو بطن کہتے ہیں، بطن سے مباطنہ ہے۔ اور عرب گال سے گال ملاتے ہیں، یہ اسلام کا کوئی طریقہ نہیں، جو عربوں میں گال سے گال ملانے کا طریقہ ہے، یہ عربوں کا، اسلام کا کوئی طریقہ نہیں، یہ بھی معانقہ نہیں ہے، یہ مخاددہ ہے۔ عربی میں گال کو کہتے ہیں خد، خد مانے گال، تو 2 گال ملے تو مخاددہ ہو، یہ عربوں کی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب نہیں۔ جیسا کہ یورپین تہذیب ہے ہونٹوں سے ہونٹ ملانا، ان کی تہذیب ہے، ماں بیٹا ملیں گے تو بھی ہونٹوں سے ہونٹ ملائیں گے، لوگ تو سمجھتے کہ چومتے ہیں، چومتے نہیں ہیں، یہ یورپین تہذیب ہے، ہونٹ سے ہونٹ ملانا، میاں بیوی ملیں گے، ماں بیٹا ملیں گے، بیٹا بیٹی ملیں گے، بھائی بہن ملیں گے، بہن بہن ملیں گے، ان کی کلچر تہذیب میں ہونٹ سے ہونٹ ملانا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے کہ چومتے ہیں، چومتے نہیں، یہ ان کی تہذیب ہے، ہمیں ان کی تہذیب سے کیا لینا ہے۔ ایسے ہی جو عربوں کی تہذیب ہے گال سے گال ملانا، یہ بھی کوئی اسلامی تہذیب نہیں، اسلامی تہذیب ہے مصافحہ اور معانقہ۔ اور جب معانقہ گردن سے گردن ملے گی تو اب لامحالہ سینے سے سنا بھی مل جائے گا اور پیٹ سے پیٹ بھی مل جائے گا۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ امرد لڑکا جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی اس سے معانقہ مکروہ، کیونکہ معانقہ میں جسم ملے گا سارا۔ اسی طریقے پر کپڑے کمپلیٹ پہنا ہوا نہیں ہے اور کسی سے معانقہ یہ مکروہ۔ بعض مرتبہ گھر میں آدمی بنیان نکال کے صرف لنگی میں ہوتا ہے،
یہ سب مسئلے ہیں کہ کپڑے کمپلیٹ پہنے ہوئے نہیں ہے تو معانے کا مکروہ ہے، نہ امرت لڑکے سے معانے کا مکروہ ہے. تو معانے میں سارا بدن ملتا ہے. یہی مسائل سارے خواتین کے لیے بھی ہیں کہ دو بہنیں عورتیں ملیں گی، مصافحہ کریں گی، وہ استغفر اللہ، سلام کریں گی، جواب سلام، پھر اگر جان پہچان ہے تو مصافحہ کریں گی، اور مصافحے کے ساتھ وہ یہ دعا یغفر اللہ لنا ولکم زور سے کہیں گی، اور سامنے والی بھی یہی دعا زور سے پڑھے گی. پھر ایک دوسرے کی جب مزاج پوچھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ. اور اگر بے حد تعلق ہے جیسے کہ ماں بیٹی، بہن بہن بہت زیادہ، یا سہیلی بہت تعلق ہے تو پھر وہ بھی معانقہ کریں. اور اگر مرد اور عورت معانقہ کریں وہ بھی کر سکتے ہیں. میاں بیوی معانقہ کر سکتے ہیں، ماں بیٹا معانقہ کر سکتے ہیں. میں جب بھی پڑھ کر گھر جاتا تھا تو میری والدہ ہمیشہ مجھ سے گلے لگاتی تھی. تو قریبی رشتہ داریاں جو ہیں اس میں مرد اور عورت جیسے کہ ماں بیٹا معانقہ کریں، یا بہن بڑی عمر کی ہو، ماں جیسی عمر کی بڑی عمر کی ہو، چھوٹا بھائی پڑھنے جاتا ہے وہ پڑھ کر آیا تو بہن بھی معانقہ اس سے کرے. یہ بہرحال معانقے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی مفسدہ پیدا نہ ہو. مصافحے میں اس کی ایسی کوئی احتمال نہیں رہتا، لیکن معانقے میں مفسدہ یعنی خرابی کا احتمال ہے، لہذا اس کا لحاظ کر کے معانقہ رہے گا. یہ میں نے ملاقات کے آداب اور طریقے سے بیان کیے کیونکہ یہاں میں آیا ہوں. ہر آدمی مصافحہ کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی مصافحہ کرنا چاہتا ہے. اب مجھے الجھن ہوتی ہے کہ کیا فائدہ ہاتھ گھسنے سے، اس لیے کہ صرف بدن ہاتھ سے ہاتھ مل گئے، اس سے اگر مغفرت ہو جائے گی تو مکہ مارو. بدن سے بدن لگ گیا، مکہ مارو، اس سے میں لاکھ مارو. بدن سے بدن لگنے سے کوئی مغفرت تھوڑی ہوگی. مانگے بغیر تو ماں بھی نہیں دیتی. تو مغفرت تو اللہ سے مانگو گے تو اللہ دیں گے، بغیر مانگے کیسے مل جائے گی. تو مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھے دعا تو دے گا نہیں، تو کیوں کروں مصافحہ اس سے. اچھا پھر وہ نہیں دے گا اور میں اکیلا دوں، میں والا ہوں اکیلا دوں، میں اکیلا ہی کیوں دوں، وہ تو مجھے کوئی دے نہیں رہا. تو مجھے بھی یغفر اللہ لنا ولکم کہتے ہوئے بہت پڑتا ہے کہ یہ تو مجھے ریٹرن میں کچھ کر نہیں رہا، میں اکیلا اتنی دعائیں دیتا پھروں. اس لیے میرے بھائی یہ دعائیں کرو اور کل سے رواج میں آ جانی چاہیے. میں دیکھوں گا تو جو مجھ سے مصافحہ کرتا ہے وہ دعا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس لیے بھول جاؤ گے. اور اس کو بھولنے ذرا توجہ رکھ کر یاد کر کے ایک ہفتے تک اس کو عمل میں لے آؤ، انشاءاللہ بھی عادت پڑ جائے گی اور ہمارے مسافر بامعنی ہو جائیں گے، ہمارے مسافروں کا کوئی مقصد حاصل ہوگا. اب ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بشر کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ روح در روح آمنے سامنے کلام کریں، اور اللہ اپنی ہدایات، اپنا میسج، اپنی گائیڈنس، اپنی طرف سے احکام خود اللہ پاک آ کر کے نبی سے کہہ کر کے جائیں. یہ بشر کی شان نہیں. یہ اسلام کا فلسفہ ہے میرے بھائیوں، اسے سمجھو. دوسرے مذاہب کے ہیں یہ صورت نہیں. دیکھو قریب ترین مذہب کرسچینٹی، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک پارٹ اور حصہ الگ ہو کر کے سن آف گاڈ بن کر کے عیسیٰ علیہ السلام جیسس آئے. اور کیونکہ ان کے یہاں جو تین ہے، تین مل کر ایک ہے، 3 1 میں سے نکلے ہیں اور 1 پھر مل کر 3 بنتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک ٹکڑوں میں ہے، ایک حصہ، ایک پارٹ سے ہیں. اسلام اس کو نہیں مانتا. اللہ
کیا ہیں؟ بشر مخلوق ہے، خالق اور مخلوق دونوں اکٹھا کیسے ہو جائیں؟ اور یہ جو جوئش ہیں، ان کی کتاب میں تورات میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی ہوئی. یہ ان کی کتاب میں بائبل میں لکھا ہوا، آج بھی لکھا ہوا ہے. بتاؤ انہوں نے اللہ کو کیا درجہ دیا ہے؟ یہ جوئش جو ہیں بنی اسرائیل، ان کے دادا جو ہیں حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی وہ اولاد ہیں. تو اپنے ابا کی، اپنے جو جد امجد ہیں، ان کے فضائل اللہ میاں سے کشتی ہوئی اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ میاں کو بچا دیے. یہ سب بائبل میں لکھا ہوا، آپ بھی پڑھو، پہلی کتاب میں. اور اس سے نیچے اترو. ایک مرتبہ برطانیہ میں، UK میں ان یہودیوں کی نماز دیکھنے کے لیے گئے. ان کا سینیگوگ، ان کا جو مسجد ہے وہ سینیگوگ کہلاتی ہے، اور ہم نے باقاعدہ پہلے ان سے اپوائنٹمنٹ لیا. میں سب کے یہاں گیا ہوں. ان عیسائیوں کے چرچوں میں بھی جا کر ان کی نمازیں میں نے دیکھی ہیں، ان کے کیتھیڈرلوں میں بھی جا کر دیکھی ہیں، برطانیہ کی جیلوں میں بھی جا کر جیلوں کی صورتحال دیکھی ہے. تو اپوائنٹمنٹ لے کر کے ہم جا کر کے دیکھتے. تو ایک مرتبہ ہم نے سوچا یہودیوں کا، تو ہم نے ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے بہت دنوں تک تو ہمیں جواب نہیں دیا، لیکن پھر آخر میں انہوں نے اجازت دی آ سکتے. چنانچہ ہم گئے برطانیہ میں ایک جگہ ان کے سینیگوگ میں، تو انہوں نے بہت رسپیکٹ کیا. پہلے سے ہم 4-5 آدمی تھے، ہمارے لیے کرسیاں بچھا کر کے انہوں نے رکھی اور ان کو سب کو بٹھایا، استقبال کے ویلکم کیا. پھر وہ نماز انہوں نے پڑھی، ہم نے سب دیکھی. ان کو نماز کے بعد میں پھر وہ ہمارے پاس ان کا امام آیا، اور آ کر کے اس نے وہاں ایک ٹیبل ہوتا ہے، اس ٹیبل پر روٹی شراب سب ہوتی ہے. پھر نماز کے بعد سب کھا کر جاتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں پیش کی کہ آئیے روٹی شراب کھائیے. تو ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے. تو اس پر اس نے بہت معذرت کی کہ ہماری غلطی ہو گئی کہ ہم نے رمضان میں آپ سے یہ بات کہی. خیر اس سے ہماری کافی گفتگو ہوئی مذہبی. تو میں نے ان کے اس امام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے کہا اونلی ٹیچر. تو دادا ان کا اللہ میاں سے کشتی لڑتا ہے، پیغمبر ان کا جن کی وہ ہمت ہے اس کو اونلی ٹیچر مانتے. تو خیر یہ تو اونلی ٹیچر والی بات تو بعد میں آئی. میں تو وہ دادا والی بات بتا رہا تھا کہ ان کے یہاں اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان سے بات کر سکتے ہیں، وہ انسان سے کشتی بھی لڑتے ہیں آ کر. اور ہمارے ہندوستان کے ہندو کیا تصور رکھتے ہیں؟ وہ تصور یہ رکھتے ہیں، اوتار کا تصور رکھتے ہیں. اوتار کیا ہے؟ وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ جب زمین شر و فساد سے بھر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل بن کر کے کسی عورت کے پیٹ میں آ کر حمل میں ٹھہرتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ بچہ بن کر پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہیں، بھگوان پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہو کر پھر دنیا میں سے وہ شر و فساد مٹا کر کے پھر اللہ میاں مر جاتے ہیں، مر کر اپنی جگہ چلے جاتے ہیں. یہ ان کے یہاں یہ نبوت ہے. اصل میں یہ نبوت ہے، مگر اس نبوت کو انہوں نے اس طرح سے تصور کر ڈالا کہ اللہ تعالیٰ گویا خود دنیا میں آتے ہیں انسان بن کر کے اور آ کر دنیا کی اصلاح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی طرح کے تصور ہے. یہ بائبل ہے. اس بائبل کے شروع ہی کھولو چند صفحات کے بعد میں جب نوح علیہ السلام کے عذاب کا ذکر آئے گا اور آدم علیہ السلام کی دادی حوا کی تخلیق کا ذکر آئے گا بائبل میں، تو ایک صفحے میں تصویر والی بائبل میں باقاعدہ فوٹو دے رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں ایک درخت کے نیچے سوئے ہیں اور اللہ میاں کبوتر بن کر آئے. وہ کبوتر آ رہا ہے، اس کے پنجے میں چھری ہے. اللہ میاں کبوتر بن کر آئے اور آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی میں سے تھوڑا سا گوشت کاٹ کے لے گئے.
آدم علیہ السلام سوئے ہیں, انہیں کچھ پتا نہیں آپریشن ہو رہا ہے. اور دادی حوا کو پیدا کر کے اللہ نے بھیج دیا اور وہ آ کر کے اسی بائیں طرف آ کر بیٹھ گئی. ابھی تک آدم علیہ السلام سوئے ہی. جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا انہوں نے ایک عورت پہلو میں بیٹھی. تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا تو نر میں ناری. یہ الفاظ ہیں اردو بائبل میں بھی اور گجراتی بائبل میں بھی. بائبل کا گجراتی ترجمے بھی ہوا, اردو ترجمے بھی ہوا. انگریزی میں معلوم نہیں کیا لفظ ہوں گے, میں نے انگریزی لفظ نہیں دیکھے. تو گجراتی اور اردو میں لفظ ہیں تو نر میں ناری, یعنی تو مذکر میں مؤنث. اب یہ اللہ تعالیٰ کا تصور ہے ان کے یہاں. اللہ تعالیٰ کبوتر بن کر آ رہے ہیں چھری لے کر کے اور آ کر کے گوشت لے جا رہے ہیں. یہ بائبل میں لکھا ہوا بات ہے, بھوکلی سبھی میں دے رکھا ہے. وہیں اور آگے بڑھو تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا, ساری دنیا تباہ ہو گئی. ساری دنیا تباہ ہو گئی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زمین پر جتنی خشکیاں ہیں, جتنے بر اعظم ہیں, سارے بر اعظم ڈوب گئے تھے, یہ مطلب نہیں. بلکہ اس زمانے میں آبادی ہی تھوڑی سی تھی. آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان میں بائبل جو بتاتی ہے وہ 10-12 دادا بتاتی ہے. چلو یہ 10-12 کو دگنا کر دو, 4 گنا کر دو, تو 40 دادوں کے اندر کتنی انسانیت پھیلے گی. اس لیے انسانیت پھیلی ہوئی نہیں تھی. وہ اوور کے علاقے ہی میں, یہ جو عراق اور شام ہے وہاں جو ڈیلٹا ہے دجلہ اور فرات کا, ادھر ہی آبادی تھی. تو انسانی آبادی اتنی علاقے میں تھی, اسی میں سیلاب آیا تھا, وہ سب ڈوب گئے. اور باقی دنیا میں سارے بر اعظم خالی پڑے, ابھی تک تو انسان پہنچے ہی نہیں. خیر, پورے انسانیت تباہ ہو گئی, کشتی والے صرف بچے. تو اب بائبل کیا کہتی ہے کہ اللہ میاں نے یہ سوچا کہ میں چلوں اور چل کر دیکھ کر آؤں زمین کا کیا حال ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اللہ میاں کو پتا کچھ نہیں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے. تو اللہ میاں زمین پر اترے. یہ سب بائبل میں, جن کو دیکھنا ہو دیکھو. زمین پر اترے اور ساری زمین پر گھومے, دیکھا کہ سب زمین اجڑی ہوئی ہے, کوئی متنفس نہیں. تو اللہ میاں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر بہت روئے. یہ سب بائبل میں ہے کہ ایک ٹیلے پر بیٹھ کر اللہ میاں بہت روئے اور یہ عہد کیا کہ آئندہ ایسا عذاب نہیں بھیجوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اللہ کے بارے میں تصورات ہیں دوسروں پر. اسلام اور قرآن نے اللہ کے بارے میں جو تصور دیا ہے وہ تصور ان تمام تصورات سے کہیں برتر و بالا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کو انسان دیکھ نہیں سکتا. انسان کے حال, انسان کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آ کر اس سے رو در رو بات چیت کریں. لیکن اللہ خالق ہے, انسان مخلوق ہے. اللہ مالک ہے, انسان بندہ ہے. اللہ اس کے پالنے پوسنے والے ہیں, پالن ہار ہیں. انسان کی تمام ضرورتیں پیدا کرنا یہ اللہ کے پیدا پورے کرنے والے ہیں. اور ضرورتیں انسان کی دیگر حیوانات کی تو صرف ایک ضرورت ہے, فزیکلی, جسمانی. اس کے عقل کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو عقل اتنی ہی دی اللہ نے بھینس کو اپنا کرے اور زندگی گزار لے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا کی ضرورتیں پوری کر لے, اتنی عقل نہیں کہ اس سے زیادہ عقل دی. اس لیے انسان کی 2 ضرورتیں ہیں, ایک جسمانی اور ایک روحانی. پھر دیگر حیوانات, ان کی زندگی اسی دنیا میں فنش ہو جانی. قیامت کے دن سب جانور پیدا ہوں گے, ان میں انصاف ہوگا کہ کون ہو ترابا, مٹی ہو جاؤ. اسی دنیا میں وہ فنش ہو جانے والے ہیں. انسان اور جنات یہاں فنش ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے والے ہیں. اور 2 دنیا کے بیچ میں ایک برج قائم کیا جائے گا, وہی ہے پل صراط.
इस दुनिया में से उस पुल पर से गुजर कर उस दुनिया में जाना है। और हदीस शरीफ में है कि पुल सिरात की मसाफत 500 साल की है, यानी हुजूर के जमाने में 500 साल में आदमी घोड़े सवार, ऊंट सवार पैदल चले तो 500 साल में कहां तक पहुंचेगा? इतना लंबा वो ब्रिज है, पुल है। उस पुल से गुजर कर उस तरफ जन्नत है आखिरत में, और उस पुल के नीचे जहन्नम है। जो जहन्नम वाले हैं पुल उनको खींच कर नीचे ले जाएगा, और जन्नत वाले हैं वो पार होकर आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं अब लेकर रहा था, बात चली गई। इंसान की दो जरूरतें, इंसान को यहां से आगे बढ़ना है, जिन्नात को यहां से आगे बढ़ना है, दीगर जानवरों को नहीं बढ़ना। इसलिए जानवरों की कोई रूहानी जरूरत है ही नहीं, सिर्फ जिस्मानी जरूरतें हैं, और जिस्मानी जरूरतें पूरी हो जाएं उसके बकदर अल्लाह ने जानवरों को अक्ल दे रखी। लेकिन इंसान को अक्ल दी है, और वो अक्ल इस दुनिया की जरूरतें पूरा करने के लिए काफी है। लेकिन दूसरी दुनिया में जब इंसान जाएगा तो वहां पे ताल्लुक से कामयाबी और नाकामी, इसको इंसान अपनी अकल से तय नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। इसलिए उसके लिए वहियों का सिलसिला कायम। आसमान से जो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से नबूवतों का और वहियों का सिलसिला कायम हुआ है, वो इस दुनिया के मसाइल सिखाने के लिए नहीं है। इस दुनिया के मामला हल करने के लिए तो इंसान को अल्लाह ने इतनी अकल दी है कि वो जानवरों की तरह अपनी दुनिया के मामला हल करता है, बल्कि जानवरों से आगे ले जाता है अपने सिविलाइजेशन को। लेकिन रूहानी जरूरत यानी हमें इंसान को यहाँ से आखिरत में जाना है। वहाँ दो ठिकाने हैं, दो घर हैं, उनके ताल्लुक से इंसान को इस दुनिया में रहते हुए क्या करना है। ऐसे काम उसने अगर किए हैं कि आगे जन्नत में गया तो कामयाब होगा, और ऐसे काम उसने किए हैं कि आगे दोज़ख में गया तो हमेशा जहन्नम में गया। इस रूहानी जरूरत को पूरा करने के लिए नबूवत और रिसालत का सिलसिला कायम करना जरूरी है। और अल्लाह ताला इंसान से रूह दर रूह बात करें, ये बात इंसान के शान से बईद है, इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने इसके 3 तरीके रखे। एक है इल्ला वहयन, मगर इशारा खफिया, इशारा इंडिकेटर, हिडन, छुपा हुआ। हर आदमी पूरा मजमा है वो नहीं देख समझ रहा है, नबी पर वही आ रही है, इशारा हो रहा है और नबी समझ रहा है। और मिन वराए हिजाबी, या पर्दे की ओर से, पर्दा उधर है, पर्दा बीच में है, अल्लाह उधर है, बंदा इधर है, और अल्लाह के बंदे से बात हो रही है। और ये जो पर्दा है, ये पर्दा क्या है? वो इंसान की बशरियत है, वो बशरियत की कमजोरी पर्दा है, जिसकी वजह से वो अल्लाह को देख नहीं पा रहा। जैसे हमें यहाँ हवा नजर नहीं आ रही और ये रोशनी नजर आ रही है, और बीच में हवा भरी हुई ये नजर नहीं आ रही, इसमें हवा का कोई कसूर नहीं है। हम कसीफ हैं, हम लतीफ को देख नहीं पा रहे। तो इसी तरह से हम कसीफ हैं, अल्लाह को देख नहीं पा रहे। इस वजह से वो हमारा जो कसीफ होना और इसकी वजह से अल्लाह को देख न पाना, ये एक हिजाब है, ओट है, पर्दा है। आप ऐसा न समझें कि कोई कर्टन बीच में लगता है जाता होगा। तो दूसरी सूरत ये है कि अल्लाह ताला पर्दे की ओट से इंसान से गुफ्तगू करते हैं। तीसरी सूरत यह है कि अल्लाह फरिश्ता भेजते हैं, और वो फरिश्ता अपनी असली शक्ल में आता है या इंसानी शक्ल इख्तियार करके आता है, और जो वही देकर अल्लाह ने भेजा है वो वही आकर नबी को पहुंचा जाता है। ये 3 शक्लें इख्तियार की गई हैं, इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़्निही मा यशा। अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह जो चाहते हैं वो फरिश्ता आकर वही पहुंचा जाता है। इन्नहु
علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ برتر ہے، اس لیے انسان دیکھ نہیں سکتا، انسان سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی، وہ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، اس لیے شکلیں نکالی ہیں انسانوں تک اللہ اپنے پیغام کیسے بھیجیں اس کی شکلیں نکالی۔ اس کے بعد اصل آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہ جو وحی کی 3 صورتیں بیان کیے ہیں، انہی 3 صورتوں کے ذریعے، اور اسی طرح کا یہ مطلب ہے، اسی طرح وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف، روحم من امرنا، ہمارے معاملے سے، لائف، روح مانے لائف، یہ الفاظ ہے ہمارے معاملے سے لائف، ہمارے حکم سے لائف، یعنی وہ وہی جس سے انسانوں میں دینی حیات، دینی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس دین کو روح سے تعبیر کیا ہے، روح من امرنا، ہمارے حکم سے لائف۔ دیکھو میرے بھائیوں، لائف 2 ہیں، ایک ہے ہماری فزیکلی لائف، وہ روح بدن میں آتی، ہم زندہ ہو جاتے ہیں، جب روح نکال لیتے ہیں فرشتے تو مر جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ایک لائف ہے۔ اور ایک دوسری لائف ہے، وہ روحانی لائف ہے، وہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہمیں ایک دین پہنچا ہے، وہ دین ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہم دینی زندگی ملے گی، اور اگر وہ دینی زندگی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم دین کے اعتبار سے مردے ہیں۔ ایک فزیکلی لائف ہے اور زندگی اور موت ہے، ایک روحانی زندگی اور موت ہے، اور دونوں کو قرآن کریم میں یہی تعبیریں آئی۔ یاد ہے ہم کو مکہ کے لوگوں نے مدینہ کے یہود سے پوچھ کر کے 3 سوال کیے تھے، ان 3 سوال میں سے ایک سوال تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ تو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الروح من امر ربی، ٹھیک یہی تعبیر ہے، الروح من امر ربی، میرے پروردگار کے حکم سے۔ روح ایک چیز ہے، روح میرے پروردگار کے حکم سے جو لائف ہے وہ روح۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن نے کہا کہ بس روح کے بارے میں بس تمہیں اتنا ہی بتلایا جا رہا ہے، اس سے آگے نہیں سے بتلایا جا رہا ہے، کیونکہ تمہارے پاس میں علم بہت تھوڑا سا ہے، آگے سمجھنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں۔ کوئی بھی مسئلہ سمجھنا ہو تو اس کے لیے ایبیلٹی چاہیے اس مسئلے کو سمجھنے کی، اگر اس مسئلے کو سمجھنے کی ایبیلٹی نہیں ہے تو کیسے سمجھے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم بس یہیں تک سمجھ سکتے ہو روح کا معاملہ، اس سے آگے تمہارے اندر ایبیلٹی نہیں ہے، اس لیے آگے کی بات نہیں بتائی جا رہی، بس تم مختصر سمجھ لو کہ میرے پروردگار کے حکم سے ایک چیز ہے، لائف ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جس آیت میں جس لائف کا ذکر ہے، جس روح کا ذکر ہے، جس اسپرٹ کا ذکر ہے، یہ فزیکلی اسپرٹ ہے۔ اور قرآن میں 2 جگہ پر دینی اسپرٹ، دینی حیات، دینی لائف، دینی روح کا تذکرہ ہے۔ ایک تو سورہ نحل میں ہے، بالکل شروع میں، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق، لينذر
अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ून। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का मामला आलिया अता अम्रुल्लाह फला तस्ताजिलू, उस मामले के बारे में जल्दी मत मचाओ, यानी क़यामत। अल्लाह का मामला यानी क़यामत आ पहुंची, बस आ ही रही है। लिहाजा मुशरिकीन जो बार बार करते थे, तुम जो क़यामत की बातें कर रहे हो, क़यामत की कश्ती कब लंगर अंदाज होगी, अय्याना मुरसा, क़यामत कब आ रही है, क़यामत कब आ रही है, बड़ी बेताबी से इंतजार करते। कुरान कह रहा अता अम्रुल्लाह, अल्लाह का मामला आ चुका, यानी उसका कोई देर नहीं है। फला तस्ताजिलू, इसके बारे में जल्दी मत करो, जल्दी मत मचाओ। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, अल्लाह की जात पाक है और अल्लाह बरतर है उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते। युनज़्ज़िलुल मलाइकता, उतारते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों को, युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही, अपने मामले से लाइफ के साथ। ये वही दीन है, दीन को रूह से ताबीर किया है, दीन को लाइफ से ताबीर किया है। अपने मामले की लाइफ, अपने मामले से लाइफ के साथ अल्लाह फरिश्तों को उतारते हैं ताकि वो किस पर उतारते हैं, अल्लाह में यशाओ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पर अल्लाह चाहते हैं, जिसको वो चाहते हैं नबी बनाते हैं, और उस फरिश्तों के जरिए से अल्लाह दीनी जिंदगी, दीनी लाइफ, ये जो दीनी रहनुमाई है, यही लाइफ है, यही जिंदगी है, वो उस बंदे पर उतारते हैं ताकि वो बंदा लोगों को डराए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसलिए अल्लाह इंसानों में से किसी को भी मुंतखब करके नबी बना करके उस पर दीनी लाइफ उतारते हैं, यानी दीनी रहनुमाई उतारते हैं। कि एक तो इस आयत में ये जो अल्लाह की तरफ से दीन नबियों पर आता है, उसको रूह से ताबीर किया है, लाइफ से ताबीर किया है। तो एक लाइफ, एक रूह है हमारी जो हमारे बदन को जिंदा करती है, और एक रूह है दूसरी जो हमारे अंदर दीन पैदा करती है और हमारे अंदर दीनी जिंदगी पैदा करती है, और हमारी रूह में बालिदगी पैदा करती है। रूह से जिस्म जिंदा होता है, और खुद रूह को भी जिंदगी चाहिए, बालिदगी चाहिए। उस रूह की बालिदगी के लिए दीन उतारा है अल्लाह। तो यहाँ भी अल्लाह ने यही फरमाया, वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, इसी तरह, यानी ये जो वही के 3 तरीके हैं, इन्हीं 3 तरीकों से हमने आपकी तरफ हमारे मामले से रूह को, लाइफ को हमने उतारा है। यानी आपके पास जो दीन इस्लाम भेजा है, वो दीन इस्लाम जो वही के 3 तरीके हैं, उन्हीं 3 तरीकों से भेजा है। तो रूह का लफ्ज़ 2 माने में आया, एक तो जिस्म की हयात जिससे ताल्लुक, वो रूह, वो सूरह बनी इसराइल में, और एक रूह की बालिदगी जिससे मुताल्लिक है, यानी दीनी रहनुमाई। इस दीन को और दीनी रहनुमाई को भी कुरान ने 2 जगह पर रूह से ताबीर किया है, और एक कुरान करीम में 1-2 जगह पर एक रूह तीसरे माने में आया। वो रूह आया है हजरत जिब्रील के माने में, सूरह कद्र में है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु मिन फीहा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह, यहाँ रूह से मुराद हजरत जिब्रील है। ये दुआ लिख रखी, रब्बुल मलाइकत वर रूह, यहाँ रूह से मुराद हजरत जिब्रील है। हजरत जिब्रील
وہ لائف کیسے ہوئے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے حضرت جبریل ہماری لائف کیسے ہوئے؟ یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اصل لفظ پورا ہے روح القدس، اور عربی کا قاعدہ ہے مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے قائم مقام الف لام لگا دیتے ہیں، اور وہ مضاف الیہ اس کے اندر ملحوظ ہو جاتا ہے، تو الروح مانے روح القدس، باقی کا روح۔ دیکھو میں مثال دوں، اب دنیا، یہ دنیا ایسا ہی ہے، یہ پورا لفظ کیا ہے؟ دار الدنیا، قریب کا گھر، کہ دار ہٹا کر کے اس کی جگہ پر دنیا پر الف لام آ گیا، دنیا۔ الآخرہ، الآخرہ کی اصل ہے الدار الآخرہ، قرآن میں ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اس میں سے بھی دار ہٹا کر کے آخرہ پر الف لام لایا، اور الدنیا یعنی یہ دنیا، الآخرہ یعنی پرے کی دنیا، الدنیا یعنی ورے کی دنیا، الآخرہ یعنی پرے کی دنیا۔ یہ عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ پورا لفظ ہو، مضاف الیہ ہو، موصوف صفت ہو، تو ایک جز حذف کر کے دوسرے میں الف لام لا کر کے وہ جز اس کے اندر انکلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایدناہ بروح القدس، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل کو لگائے رکھا تھا کہ ہر آڑے وقت میں وہ ان کی مدد کریں۔ ہم نے ان کو قوی کیا تھا، ان کو تائید کی تھی ہولی اسپرٹ سے، روح القدس، ہولی اسپرٹ، یہ حضرت جبرائیل کا نام قرآن کریم میں آیا ہے، اسی میں سے قدس لفظ حذف کر کے روح پر الف لام لے آئے، اور اب یہ جو الروح ہے اس سے مراد ہے روح القدس، ملائکہ سب فرشتے، ان فرشتوں میں پارٹیکولر حضرت جبرائیل مخصوص، کیوں؟ وہ پاکی کا روح ہے، روح القدس ہے، تو یہ روح دوبارہ لائق نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم میں یہ جو لفظ آیا ہے روح، یہ ایک روح القدس الگ معنی میں ہے۔ جو لوگ ان الگ الگ یہ سب معنی نہیں جانتے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، یہاں آیت میں یوں ہے، وہاں یوں ہے، وہاں یوں ہے۔ ڈیٹروئٹ گیا تھا میں ابھی، تو وہاں ایک بہت پڑھے لکھے صاحب ملے، وہ اتنے پریشان تھے روح کے مسئلے میں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شب قدر میں یہ جتنے لوگ مر کر جاتے ہیں یہ سب روحیں دنیا میں آتی ہیں، اور انہوں نے سوال کیا کہ مسئلہ سمجھاؤ ہمیں، حضرت روحیں آتی ہیں کب آتی ہیں، کہاں آتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اور انہوں نے آیت پڑھی کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ سب روحیں آتی ہیں شب قدر میں۔ حالانکہ روحیں اس کے لیے اگر وہ آتی تو ارواح آتا، جمع آتا، ارواح، روح تو ایک ہے، سنگیولر ہے، اور آیت میں روح لفظ جو ہے ارواح نہیں ہے۔ اگر مردوں کی روحیں شب قدر میں زمین پر اترتی ہیں تو روح لفظ نہیں آئے گا، اس کی جمع ارواح آئے گی۔ مگر جو لوگ سلف سے رابطہ قائم کیے بغیر، قرآن و حدیث اور ان کے احادیث اور اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کی طرف رجوع کیے بغیر اپنی عقل کے گھوڑے سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ایسی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں روح ہے، وہاں روح ہے، وہاں روح ہے، یہاں روح ہے، یہ کیا روح ہے، کیا چکر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر صحابہ حدیثیں، صحابہ تابعین، تبع تابعین سے اپنا رشتہ کاٹ کر قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرو گے، جگہ جگہ ٹھوکریں کھاؤ۔ یہ سمجھو، اس سے روح تین معنی میں آیا ہے۔ ایک ہمارے بدن کی لائف جس سے متعلق ہے، اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، اور ایک ہماری جو بدن کے اندر روح ہے، اس روح کی روح، اس کو ہم اردو میں کہیں گے بالغی، یعنی ہماری دینی رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے وحیوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے سے کی ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں دو جگہ پر ہے، سورہ نحل کی دوسری آیت میں اور یہ آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اور سورہ قدر میں جو روح ہے وہ روح القدس کا مخفف ہے،
लॉन्ग फॉर्म होता है उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है। दूसरी जुबानों में पहले आपके अंग्रेजी में तो हर चीज लॉन्ग का शॉर्ट बना डालते हैं, मगर अंग्रेजी में तरीके और हैं, अरबी में तरीके और हैं। तो उसमें दो लफ्ज मुजाफ मजाफ ले हो तो एक को हजफ करके उसकी जगह अलिफ लाम ले आएंगे, तो और रूह यानी रूहुल कुद्स। अब ये अल्लाह ने क्या फरमाया, वकज़ालिका, इसी तरह, यानी जो 3 शक्लें वही की है, इसी तरह से हमने आप पर दीन नाजिल किया है। बुखारी शरीफ के बिल्कुल शुरू में रिवायत है, एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूल अल्लाह, आप पर वही कैसे आती? तो हुजूर ने फरमाया, अहयानन यातीनी मिस्ल सलसलतिल जरस व हुवा अशद्दु अलैया फयफ्सिमु अन्नी वक़द वअयतु अन्हु। हुजूर ने फरमाया कि कभी वही मुझ पर ऐसे आती है जैसे कितने पत्थर पर कोई जंजीर खींचो तो आवाज पैदा हो, ऐसी वही आती। हुजूर को आवाज सुनाई दे रही, आहिया कभी कभी, हर मर्तबा नहीं। अल्लाह फरमान वकज़ालिका, ये जो 3 शक्लें, तीनों शक्लों से वही आती है। तो कभी कभी वही आती है, अहियानन, कभी कभी मेरे पास वही आती है, कसलसलतिल जरस, कितने पत्थर पर जंजीर खींची जाए तो उससे जैसी आवाज पैदा होती है, ऐसी आवाज मुझे सुनाई देती। और हुजूर ने फरमाया कि वही की ये सूरत मेरे लिए बहुत भारी होती है, वह अशद्दु अलैया, वही की ये सूरत मेरे लिए बहुत भारी होती है। हदीसों में है कि सख्त सर्दियों में जब वही हुजूर पर इस तरह से नाजिल होती थी तो हुजूर के माथे से टप 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 पसीना गिरने लगता, सर्दियों में। कभी ऐसा भी हुआ है कि ऊँटनी पर हुजूर बैठे हैं और वही का सिलसिला शुरू हुआ तो ऊँटनी अगले घुटने टेक देती थी और जुबान निकाल देती, इतना बोझ ऊँटनी पर पड़ता। एक सहाबी बयान करते हैं कि मैं हुजूर के करीब बैठा हुआ था और वही शुरू हुई तो हुजूर का पैर यूं था, वो उनके पैर पर गिर गया। कहा इतना बोझ मेरे ऊपर पड़ा तो मेरा पैर फटने को हो गया, मैं पैर निकाल भी नहीं सकता हूँ और बोझ तो बर्दाश्त भी नहीं हो सकता। तो इतना सख्त बोझ पड़ता था इस सूरत में जो वही की ये शक्ल। हुजूर ने फरमाया कि जो वो आवाज जो वही की आ रही है, जब वो बंद होती थी तो उस वही से मुझे क्या कहा गया वो मुझे महफूज हो जाता था। फयफ्सिमु अन्नी वक़द वअयतु अन्हु, बस वो बंद होती थी मुझसे डरा हले कि मैं उसे महफूज कर चुका। तो वही की एक सूरत तो ये थी। और कुरान करीम का बेशतर हिस्सा इसी तरह से वही आया है, इसमें बीच में कोई वास्ता नहीं, बीच में वास्ता कोई नहीं। और अल्लाह ताला भी खुद कलाम नहीं फरमा रहे, अल्लाह का कलाम इस तरह से नबी पर पहुंच रहा है और नबी उसको महफूज कर रहा है। कभी अल्लाह ताला हम कलाम होते हैं, जैसे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हम कलाम हुए, और जब तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हम कलाम हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, इससे सरफराज किया गया। और हुजूर को फौकस समावात, आसमानों के ऊपर जब अल्लाह ताला से हम कलामी हासिल हुई तो वहां नमाजें फर्ज की गई। पहले 50 नमाजें फर्ज की गई, फिर उसको कम करके 5 नमाजें हुई। इसमें बीच में वही की ये सूरत अल्लाह ताला से हम कलामी हुई और नमाजें फर्ज हुई। और तीसरी सूरत के अल्लाह ताला को फरिश्ता भेजे और वो फरिश्ता आ करके वही पहुंचा जाए और जो कुछ कहना है। कुरान करीम की पहली वही इस तरीके पर आई। मगरिब के बाद हुजूर गार में से निकले घर आने के लिए, गार के बाहर छोटा सा मैदान है, वहां पहुंचे, अचानक हजरत जिब्रील आकर खड़े हो गए और कुछ बोले बगैर का इतरा
یہ جو پہلی وحی لے کر آئے ہیں اس پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. چھوٹے بچے کو جو پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہو بیٹے الحمد، تو کہتا الحمد، ہم کہتے للہ، تو کہتا للہ. تو اس طرح سے حضرت جبرائیل وحی پڑھائیں گے، مگر حضور نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل نے باہوں میں لے کر خوب بھینچا، پھر کہا اقرا، پھر حضور نے جواب دیا، پھر بھینچا، پھر تیسری مرتبہ بھینچ کر کے جب چھوڑ دیا تو تیسری مرتبہ ایک کلمہ نہیں پڑھا بلکہ یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو حضور نے وہ پوری آیت ان کے ساتھ لوٹائی. تو 5 آیتیں حضرت جبرائیل نے حضور کو پڑھائی اور 5 حضور نے ان کے ساتھ لوٹائی. اور جب یہ 5 آیتیں پڑھ چکے تب انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، میں جبریل ہوں، اور یہ آپ پر جو قرآن اترے گا اس قرآن کی پہلی وحی. اور یہ کہہ کر کے فرشتہ غائب. تو ایسی وحیاں بار بار بھی آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت فرشتے کو حضرت جبرائیل کو بھیجیں. بعض وحیوں کے لیے جبرائیل کے علاوہ اور فرشتے بھی آئے ہیں، لیکن وہ جو فرشتے اور وحیاں لے کر آئے ہیں وہ دین سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے، دوسری بات ہے. جیسے حضور طائف سے لوٹ رہے، طائف میں وہاں کے لیڈروں نے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر مارے، حضور کے پیر زخمی ہو گئے، خون نکل آیا، اور حضور شکستہ خاطر ہو کر کے طائف سے نکلے اور چلتے 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 رات ہو گئی تو ایک باغ میں حضور نے رات گزاری. وہاں وہ فرشتہ جو پہاڑوں کے نظام پر مقرر ہے وہ حاضر ہو، اس نے اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ 2 پہاڑ جو طائف کے 2 طرف ہیں میں ان کو ملا دوں اور طائف کو بیچ میں پیس دوں. اللہ نے یہ پوچھا اگر آپ کی چاہیں تو ایسا میں کر دوں. تو حضور نے فرشتے سے تو کیا کہیں، تو فرشتہ ہے. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، گئے اللہ میری قوم جب مجھے پہچانتی نہیں ہے اس لیے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اس قومی فإنہم لا یعلمون، میرے ساتھ یہ بدتمیزی انہوں نے کی ہے، وہ مجھے اللہ کا رسول پہچان کر نہیں کی، وہ مجھے پہچانتے ہی نہیں. تو حضور نے اس قوم کے لیے ہدایت کی دعا کی. تو ایسا فرشتے دوسرے بھی آئے ہیں. کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جب نازل ہوئی ہے تو حضرت جبرائیل کے جھیلوں میں 1000 فرشتے ساتھ میں آئے تھے جب سورہ بقرہ نازل ہوئی. تو دوسرے فرشتے بھی آئے ہیں، لیکن اصل جو دین کی وحی یہ فریضہ حضرت یہ جبریل کا ہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہمیشہ دین نبیوں کے پاس میں حضرت جبریل ہی لائے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 3 طریقے سے وحی آئی. ایک الا وحی اشارہ خفیہ، یہ جو آواز آ رہی ہے تمیم جیسی، زنجیر پتھر پر کھینچنے جیسی آواز آ رہی ہے، یہ اشارہ خفیہ ہے. اور اللہ اونٹ میں سے بات کریں اس کی تو کبھی کبھی نوبت آتی ہے، اور اللہ فرشتہ بھیجیں اور اللہ جو چاہے وہ فرشتہ آ کر وحی کر جائے، اس کی بول شکل ہے. اور یہ جو اشارہ خفیہ ہے کوئی نظر نہیں آ رہا، بس وحی آ رہی، آواز آ رہی ہے. یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میرے بھائیوں وحیاں نازل ہوئی ہیں، اس وحی کی 2 قسمیں. ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی. وحی جلی مانے اوپن یعنی اس کا وحی ہونا ہر کوئی سمجھتا ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. اگر اس کا دماغ ہی خراب ہے تو پھر وہ نہ سمجھے تو الگ بات ہے، باقی اس کا وحی ہونا اتنا کلیئر واضح ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. وحی جلی. اور ایک ہے وحی خفی. خفی مانے چھپی ہوئی، ہڈن.
یعنی اس کا وہی ہونا ہر ایک کی عقل میں نہیں آئے گا. اس کو دلائل دو، سمجھاؤ تو اس کا وہی ہونا اس کی سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بنیادی طور پر وحی کی دو قسمیں بنتی ہیں، وحی جلی اور وحی خفی. پھر یہ جو وحی جلی ہے اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، مطلوب اور غیر مطلوب. ایک وہ وحی جلی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت کیے بغیر نماز ہوگی. اسی طریقے پر ہر مومن پر تو یہ حکم ہے کہ اسے روزانہ اس وحی کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا ہے، چاہے وہ سمجھتا ہو چاہے نہ سمجھتا ہو، اسے پڑھنا ہے. اس وحی کو ہم اپنے عرفوں میں کہتے ہیں قرآن کریم. یہ جو پورا قرآن کریم ہے یہ وحی جلی مطلوب ہے. اس کا وحی ہونا بالکل واضح کہ کافروں کی سمجھ میں تو نہیں آتا. تو انہیں چیلنج کیا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو آؤ ہاتھ کمدن کو عرصی کیا، دو ہاتھ کر لو، تم بھی 10 صورتیں بنا کر لو، 10 نہیں لا سکتے 1 بنا کر لو، 1 نہیں بنا سکتے 1 ٹکڑا ہی بنا کر لو. بہرحال ان کو چھوڑیے، اس کا وحی ہونا بالکل جلی ہے اور اس کا یہ وحی جلی مطلوب ہے. اس وحی میں یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں، بس صرف اللہ کی طرف سے یہ وحی حضور نے کیچ لی اور لے کر کے امت کو پہنچائی، سنائی، پڑھائی، سمجھائی، صحیفوں میں لکھوائی، محفوظ کروائی، لوگوں کو حفظ کروایا. باقی اس کا ایک زبر زیر میں حضور کا کوئی دخل نہیں. دوسری وحی جلی ہے، اس کا وحی ہونا بالکل واضح ہے، مگر وہ مطلوب نہیں ہے، غیر مطلوب ہے، وہ تلاوت نہیں کی جاتی. یہ وہی حدیث ہے. آپ نماز میں کوئی حدیث پڑھیں نماز نہیں ہوگی، اور امت روزانہ حدیثوں کا کچھ حصہ صبح اٹھ کر بیٹھ کر تلاوت کرے، یہ بھی کوئی حکم بھی نہیں ہے اور اس کا مسلمانوں کا رواج بھی نہیں. اور قرآن کریم کا رواج ہے تلاوت کرنے کا. اب یہ رواج گھٹتا چلا جا رہا ہے. اب لوگ ریڈیو سے، کیسٹ سے، CD سے لگا دی اور ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور قرآن سن رہے ہیں، یا گھر میں لگا دی اور قرآن سن رہے ہیں اور سوتے سوتے سو گئے. بے شک یہ سننے کا بھی ثواب ہے، یہ سننا جو ہے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اس سننے سے جو قرآن کی تلاوت کا حکم ہے وہ بڑی زیادہ نہیں ہوگا. وہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا ہے. نماز میں تلاوت کرتے ہو، نماز میں جو چند صورتیں تلاوت ہوتی ہیں، اس کے علاوہ سارا قرآن تلاوت کرو، اور تلاوت کرنے کا ساتھ سمجھو. جیسے میں نے کہا کہ سننے کا بھی ثواب ہے، لیکن ثواب ضرور ملے گا، لیکن سارا فریضہ پورا نہیں ہوگا. خود قرآن پڑھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن بغیر سمجھے پڑھنا، اس کا بھی ثواب ہے، بے شک ثواب ہے. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، مگر نزول قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوگا. بغیر سمجھے قرآن کریم کی تلاوت سے بے شک ثواب ملے گا، لیکن نزول قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوگا. نزول قرآن کا مقصد ہے قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. وہ مقصد کب پورا ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں تو نزول قرآن کا مقصد پورا ہوگا. لہذا ہر شخص کو سننے پر اکتفا نہیں کرنا، قرآن کے سننے پر اکتفا نہیں کرنی، سننے کے بعد خود بھی تلاوت کرنی، اور بغیر سمجھے تلاوت پر اکتفا نہیں کرنی، اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے پر بھی اکتفا نہیں کرنی، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. اگر عمل نہیں کیا تو وہ سمجھنا ذہنی عیاشی ہے، اس سے آگے کوئی فائدہ نہیں سمجھنے.
اس پر عمل کرنا. یہ جو قرآن کو سمجھنے کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں میرے بھائی ایک بات کو، قرآن کریم سب سے پہلے حضور نے سکھلایا ہے صحابہ کو، یعلمہم الکتاب، پھر انہوں نے تابعین کو، پھر انہوں نے یوں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو آپ کو قرآن کریم سمجھنے میں اسلاف سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، ان سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا. ان سے کٹ کر آپ قرآن کو صحیح نہیں سمجھ سکتے، چاہے اللہ نے آپ کو کتنا ہی عقل دی ہو، چاہے آپ کتنا ہی ایجوکیشن لیے ہوئے ہوں، آپ سلف سے کٹ کر قرآن کریم کو صحیح نہیں سمجھ سکتے. لہذا ایسی تفسیریں پڑھو جو معتبر مفسرین ہیں، اہل حق ہیں، ایسے لوگوں کی تفسیریں پڑھو. اور جہاں تمہارا ذہن نہ پکڑے رک جاؤ، اسٹاپ، کسی عالم کے پاس جاؤ کہ یہ مقام میں یہ مفسر یہ لکھ رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مطلب ہے، سمجھا. اس تفسیر کو بھی اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش مت کرو، کہو جتنا سمجھ میں آ جائے، جہاں الجھن پیش آئے علماء کے پاس دوڑو. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں. تو مولویوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو سلف سے رابطہ آپ کا کٹ گیا. اور میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث جب اولڈ ہیں تو اسلام ماڈرن کہاں سے ہو جائے گا؟ جب قرآن اور حدیث اولڈ ہے تو اسلام ماڈرن کہاں سے ہو جائے گا؟ اسلام کے ماڈرن ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ یہ جو اولڈ قرآن اور حدیث ہیں ان کی ہم ماڈرن تفسیریں کرنے لگے، ہم من مانی تفسیریں کرنے لگے ہیں، جو ہم چاہیں وہ معنی قرآن کو اور حدیث کو پہنانے لگے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ تو ہم نے قرآن اور حدیث کو معنی پہنا ہے، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قرآن و حدیث کی شکل میں اتارا گیا ہے، اور وہ حضور نے صحابہ کو پڑھایا ہے، سکھلایا ہے، اور وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. لہذا آج بھی آپ سلف سے کٹ کر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، سلف سے لگ کر کوشش کریں تو ابھی صحیح دین سمجھیں گے. بہرحال یہ جو حدیثیں ہیں یہ بھی وحی ہیں اور یہ غیر مطلوب. کچھ لوگوں کو اس کا وحی ہونا سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے وحی ہوگی. ان کو دلائل سے سمجھانا پڑے گا. یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اور اکیلے وہ اہل قرآن کیوں ہو گئے کہ قرآن تو سارے مسلمان مانتے ہیں، تم اکیلے اہل قرآن کیوں ہو گئے؟ سیدھا سا کہو یہ لوگ اہل قرآن نہیں، منکرین حدیث ہیں. اور منکرین حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ یہ حدیثیں سب گڑی ہوئی ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہے، ایسا نہیں. ان حدیثوں کی تاریخی حیثیت وہ مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ جیسے بزرگوں کے ملفوظات ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، مگر اس سے لا نہیں بنے گا. بزرگوں کے ملفوظات سے لا نہیں بنے گا، قانون نہیں بنے گا. فائدہ اٹھاؤ، بزرگوں کے ملفوظات ہیں، جمع کرو، لکھو، پڑھو، اس پر فائدہ اٹھاؤ. لیکن لا بنانا، قانون بنانا ہے تو بزرگوں کے ملفوظات سے نہیں بنے گا. چاہے وہ صحابہ ہوں بزرگ، ان سے نہیں بنے گا. چاہے وہ حضور ہوں، حضور کے یہ جو حدیث ہیں، ارشادات ہیں، اس سے لا نہیں بنے گا. لا صرف قرآن سے بنے گا. یہ منکرین حدیث کا یہ مطلب ہے. وہ حدیثوں کی تاریخی حیثیت کو انکار نہیں کرتے، اسے مانتے ہیں، مگر تشریع قانون سازی میں اس کو فیکٹر نہیں مانتے ہیں، اس کو سورس نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قانون صرف قرآن سے بنے. یہ جو ان کی رائے ہے یہ غلط ہے. وحی کی جتنی صورتیں میں بیان کر رہا ہوں ان سب صورتوں کو قانون میں لحاظ ہے. قانون جو بنے گا، قانون اسلامی بنے گا تو وحی کی تمام صورتوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا، درجہ بدل جائے گا. تو حدیثیں یہ وحی ہیں، وحی جلی ہیں، غیر مطلوب. دلیل بے شمار دلیلیں ہیں اور سینکڑوں کتابیں بھری پڑی ہیں، اس موضوع پر کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے میں ایک دو دلیلیں پیش کروں. جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے بتایا کہ پہلی وحی جب آئی تھی تو حضرت جبرائیل نے حضور سے وہ وحی پڑھوائی تھی. ایک ایک آیت پڑھائی، سنائی، پھر پڑھائی، پھر سنائی، پھر پڑھائی.
یہ پہلے شروع میں تھا، آگے یہ ضروری نہیں تھا۔ آگے جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو بس اب سن لینا کافی تھا، سن لینے سے حضور کو ساری وحی دل و دماغ میں محفوظ ہو جائے۔ لیکن کیونکہ شروع سے یہ طریقہ شروع کیا گیا تھا تو بعد میں بھی حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ زبان سے تو نہیں پڑھتے تھے، دل میں پڑھتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے، اس خیال سے کہ جبرائیل تو ایک مرتبہ پڑھ کر چلے جائیں گے اور بھول گیا تو کیا ہوگا، اس لیے حضور ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو۔ اسے دوہری مشقت پڑتی۔ ایک تو مشقت کیا ہے سنو، حضرت جبرائیل انسان بن کر کے آ کر بیٹھ گئے، اس صورت میں حضور پر کوئی مشقت نہیں پڑی، اس صورت میں حضرت جبرائیل پر مشقت پڑے، ان کو اپنے فرشتہ ہونے سے بشریت کی طرف لبادے میں اترنا پڑے گا تو ان پر مشقت پڑے گی۔ اور ایک صورت حضرت جبرائیل آئے، مجمع سے کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف حضور دیکھ رہے ہیں، تو اس صورت میں حضور پر مشقت پڑے گی، حضور کو بشریت سے اونچا چڑھنا پڑے گا۔ تو ایسا تو کبھی کبھی ہوا کہ حضرت جبرائیل انسان بن کر آئے، ایسا تو کبھی کبھی ہوا، اس صورت میں حضور پر کوئی مشقت نہیں، حضرت جبرائیل کو جو اترنا ہے نیچے اس میں مشقت پڑے۔ اکثر حضور ہی دیکھتے تھے، کیوں حضور بشریت سے ترقی کر کے ملکیت کی طرف پرواز کرتے تھے اور اس مرتبے پر جا کر حضرت جبرائیل کو دیکھتے تھے، تو یہ پرواز جو بلندی کی طرف ہے اس کی وجہ سے مشقت پڑتی۔ پھر ایک مشقت تو یہ ہے ہی، اور دوسری مشقت حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، نہ ہلائیں آپ وحی کے ساتھ اپنی زبان کو تاکہ وحی کو جلدی سے لے لیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی وحی کو یاد کرنے کی غرض سے حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ زبان ہلائیں، یعنی سرن پڑھیں، ایسا سرن نہ پڑھیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے اس کا اکٹھا کرنا ہے، اس کا پڑھانا ہے۔ یعنی حضرت جبرائیل نے جو آپ کے سامنے ایک مرتبہ قرآن پڑھ کر سنایا، یہ سنتے ہی آپ کے دل و دماغ میں وہ سارا قرآن نقش ہو جائے گا، جم جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا۔ پھر اکٹھا ایک تو ہے یاد ہو گیا، پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں، نیچے بیٹھ کر نیت باندھوں، اور وہی جو بیٹھا ہوا یاد تھا وہ پڑھتا ہے، نیت باندھ کر پڑھوں گا بھولوں گا۔ نماز میں پڑھنے کے لیے اور پکا چاہیے۔ اور اللہ میاں تو غفور و رحیم ہے، تھوڑا بچہ بھی چلتا ہے، لیکن تراویح میں لوگوں کو سنانا ہے تو اور پکا چاہیے، کیونکہ پیچھے کے ساتھ بھی بولیں گے، ڈانٹیں گے۔ اللہ نے تو غفور و رحیم ہے، نفلوں میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، اللہ نے چل گیا، لیکن لوگ تو نہیں چلنے دیں گے۔ تو لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے تو کتنا پکا چاہیے، نفلوں میں پڑھنے کے لیے جتنا پکا چاہیے اس سے 4 گنا پکا تراویح میں پڑھنے کے لیے چاہیے۔ تو جب حضور وحی پوری ہونے کے بعد صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر نیا قرآن پڑھیں گے تو کتنا پکا ہوگا تو پڑھیں گے۔ قرآن نے کہا اتنا پکا کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کے سامنے پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ زبان نہ ہلائیں، ہم آپ کے سینے میں قرآن جمع بھی کر دیں گے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے جب آپ پڑھیں گے تو ہم پڑھوا دیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پر جب ہم قرآن کو پڑھیں، یعنی ہمارا فرشتہ جبرائیل جب پڑھے، اللہ نے جبرائیل کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا، پر جب ہم اس قرآن کو پڑھیں بس آپ اس پڑھنے کا فالو کیجیے، یعنی توجہ ہو کر پوری توجہ سے سنیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کے پڑھنے کا فالو کیجیے، اس کو توجہ سے سنیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت، بیان القرآن، قرآن کا بیان یعنی قرآن کی وضاحت۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن سینے میں جمع کر کے لوگوں کے سامنے پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس قرآن کریم میں جو احکام اللہ نے اتارے ہیں یہ احکام کی وضاحت کر دینا یہ بھی اللہ نے فرمایا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی وہ حدیثیں ہیں، تمام حدیثیں جتنی حدیثیں ہیں یہ سب قرآن کریم کے احکام کی وضاحت ہے، اور ان وضاحتوں کو اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے ذمے ہیں۔ معلوم ہوا یہ جو حضور نے وضاحتیں کی ہیں یہ حضور نے نہیں کی ہیں، یہ حضور کے ذریعے اللہ نے کروائی ہے۔ جب حضور کے ذریعے سے اللہ نے کروائی تھی وہی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن درجہ بدل گیا۔ قرآن کا جو درجہ ہے وہ اور ہے، یہ درجہ اور ہے۔ تو یہ جو ثم ان علینا بیان ہو پھر ہمارے ذمے اس کی وضاحت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنا قرآن حدیثیں ہیں یہ تمام حدیثیں قرآن کریم کی وضاحتیں ہیں، اور یہ وضاحتیں حضور نے جو کی ہیں وہ حضور نے نہیں کی ہیں، اللہ نے کی ہیں، اور حضور کے وایا کی ہیں، کیروت کی ہیں، حضور کے ذریعے کروائی ہیں، لہذا یہ حدیثیں بھی وہی ہیں اور سب غیر مطلوب۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، حدیث کی دو قسمیں، ایک حدیث قدسی ایک حدیث نبوی۔ ان دونوں میں فرق سمجھو، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ فرق قرآن کریم کی وہی تو میں نے بتلا دی، تو بے علمی لفظ آئے ہیں، اس میں کوئی زبر زیر حضور کا دخل نہیں، لیکن قرآن کے علاوہ جو یہ حدیثیں یہ جو وحی آتی ہے حدیثوں کی وحی ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈیٹیل کے ساتھ مضمون آ گیا، الفاظ نہیں آئے، ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاظ کا جامع پہنا کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ مضمون میں حضور کا کوئی دخل نہیں، پورا ڈیٹیل کے ساتھ مضمون اللہ کے یہاں سے وہی آیا ہے، حضور نے صرف الفاظ کا جامع پہنا ہے۔ ایسا سمجھو یہ اردو کی کتاب ہے، میں نے ایک انگریزی ٹرانسلیٹر کو دی کہ بھیا اس کی یہ ترجمہ کر دو، وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی تو کرے گا کہ میرا جو مضمون ہے اردو میں چھپا ہوا اس کو وہ انگریزی کرے گا، اس مضمون کو کچھ گھٹائے گا بڑھائے گا تو نہیں، وہ صرف اس کا انگریزی تو بنائے گا۔ ایسا جیسا یہ اردو میں چھپی ہوئی میں نے کتاب دی ہے، ایسے اللہ کے یہاں سے پورا ڈیٹیل کے ساتھ مضمون آتا، الفاظ نہیں آتے۔ آپ کہیں گے بھی کیسے مضمون آئے گا الفاظ کے بغیر؟ آتا ہے۔ یہ جو وحی کی 3 صورتوں میں پہلی صورت میں نے بیان کی تھی کہ بخاری کے بالکل شروع میں سے حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے، تو حضور نے فرمایا کبھی کبھی میرے پاس وحی آتی ہے جیسے پتھر کے اوپر زنجیر کھینچتے، اس میں الفاظ نہیں، مگر جب وہ وحی پوری ہو جاتی تھی تو حضور نے فرمایا مجھے محفوظ ہو جاتی تھی، اب الفاظ حضور کے دماغ میں آ گئے، تو یہ تو قرآن بن گیا۔ ایسی ایک وحی آئے گی اور الفاظ نہیں آئیں گے، ایسی آواز آئے گی، اور جب وہ وحی پوری ہوگی تو حضور کے ذہن میں الفاظ نہیں آئیں گے، صرف مضمون آ جائے گا۔ اب حضور اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر وہ حدیث بیان کریں گے، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث اس لیے کہ الفاظ حضور کے، قدسی اس لیے کہ اس کا مضمون اللہ کے یہاں سے آیا، اور ایسی حدیثیں 400 کے تقریباً 400 ہیں، پورے ذخیرے حدیث میں ایسی حدیثیں 400 ہیں، اور ان میں احکام نہیں، اور دوسرے مضامین ہیں، ترغیب ہے، ترغیب ہے، فضائل ہیں، اس طرح کے مضامین ہیں، اس میں احکام نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی میں جو کچھ قرآن میں نازل ہوا اس کی پوری ڈیٹیل اور حقیقت ایک ساتھ حضور کو سمجھا دی جاتی، جیسے قرآن میں جگہ جا آ گیا اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نماز کی پوری ڈیفینیشن حضور کو سمجھائی۔ حضور کی فریضہ تھا یحل لہم الطیبات، حضور لوگوں کے لیے ستھری چیزیں حلال کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ستھری طیب کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، وہ حضور کو سمجھا دی۔ یحرم علیہم الخبائث،
گندی چیزیں حضور لوگوں پر حرام کرتے ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو گندی کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ حضور کو سمجھا دی. اب موقع سے جب کوئی پوچھے گا کہ یہ چیز تو حضور کہیں گے حلال ہے. کیوں؟ وہ طیب ہے. یہ چیز حضور فرمائے حرام ہے. کیوں؟ وہ خبیث ہے. اب اس کے لیے بار بار وحیاں نہیں آئیں گی. جب طیب و خبیث کے الفاظ پہلی مرتبہ وحی میں آیا تو طیب و خبیث کی پوری ڈیٹیل حضور کو سمجھا دی جاتی تھی. صلاۃ، زکوٰۃ، صوم کے جب آیتیں نازل ہوئی تو ساری حقیقت حضور کو ایک ساتھ سمجھا دی جاتی تھی. پھر اس کو پھیلانا یہ بھی حضور کا کام. پھر پھیلا کر کے ان کو لوگوں کو بول کر کے الفاظ کا جامع پہنانا یہ بھی حضور کا کام. یہ حدیث نبوی ہے. حدیث اس لیے کہ الفاظ حضور کے ہیں، نبوی اس لیے کہ اللہ کے یہاں سے جو مضمون آیا ہے اس کو پھیلایا ہے حضور نے. اس کا پورا صورت جو ہے اس کو احکام میں اس کی تفصیلات کی. تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آیت کریمہ نے یہ بتلایا کہ قرآن کا بیان ہمارے ذمہ ہے. بتاؤ میرے بھائیو، اگر یہ حدیث اللہ کی طرف سے بیان نہیں ہے تو قرآن تو یہ رہا، وہ قرآن کا بیان کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ قرآن کا بیان ہے. تو قرآن تو یہ رہا. اللہ نے جو اپنے ذمہ قرآن کا بیان لیا وہ کہاں ہے؟ اگر آپ ان حدیثوں کو قرآن کا بیان نہیں مانیں گے تو بتاؤ وہ بیان کہاں ہے؟ لا محالہ اس کو حدیثوں کو بیان ماننا پڑے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ حدیث ہی قرآن کا بیان. دوسری آیت سورہ نحل میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اس آیت کی میں تفسیر شروع کروں گا اور میں جلدی ختم کر دوں گا کیونکہ یہ مضامین عام تقریروں ایسے ہلکے پھلکے نہیں. اور جب دماغ بوجھل ہو جائے تو پھر دماغ کیش نہیں کرتا بات کو. اس لیے میں جلدی ختم کروں گا اور مضمون باقی چھوڑوں گا. یہ سورہ نحل 14ویں پارے میں ہے، وہاں یہ آیتیں آئی ہیں اور زیر بحث مضمون یہ ہے کفار یہ کہتے تھے کیونکہ ساری دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ امریکہ کی گورنمنٹ ساری دنیا میں اپنے سفیر بھیجتی ہے تو اپنے یہاں سے آدمی بھیجتی ہے جو وہاں سفیر بنتے ہیں جا کر. اللہ میاں کو اگر اپنے سفیر اور نائب اور نمائندے بھیجنے تھے تو اللہ میاں کے کروبیوں کی کیا کمی تھی؟ بے شمار فرشتے ہیں. اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر زمین پر ہمارے کو بھیج دیتے. یہ ہمارے مکہ کے ایک صاحب جن کے گھر میں کھانے کو دانے نہیں، جن کو اللہ میاں نے نبی بنا دیا، اب وہ اللہ میاں کے پیغام ان کے اوپر آتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ ہم بھی نہیں مانتے. اگر اللہ میاں کو نبی بنانا تھا، رسول بھیجنا تھا، سفیر بھیجنا تھا تو اللہ میاں کی کیا کمی؟ ساری دنیا کی حکومتیں یہی کرتی ہیں کہ اپنا سفیر نمائندہ بھیجنا تو اپنے یہاں سے بھیجتی. تو اللہ نے اپنے یہاں سے فرشتوں کو کیوں نہیں اتارا؟ یہ مشرکین کا ایک اعتراض تھا اور قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف طرح سے اس کے جوابات دیے. سورہ نحل 3 آیتوں میں بھی اس کا جواب ہے. فرمایا انسان کا نبی بننا آج کوئی نئی بات تھوڑی. انسان کا نبی بننا آج کوئی نئی بات تھوڑی ہے جو تم اعتراض کر رہے ہو. یہ تو ہمیشہ سے جب بھی اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے تو انسانوں ہی کو بھیجا ہے. اگر ہمیشہ فرشتے آتے اور آج مکہ کا بھی ایک انسان دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو اعتراض کر سکتے کہ ہمیشہ نبی آیا کرتے تھے، امریکہ سے سفیر آتا تھا، اب یہ یہاں ہمارے ملک میں سے آدمی کو سفیر کیسے بنا دیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. لیکن جو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنائے ہیں کہ آخری نبی بھی رسول انسانوں میں سے بنائے ہیں، اس میں یہ کوئی سن کیوں کھڑا ہو؟
تو مکہ کے لوگ دینی نالج نہیں رکھتے. آج بھی ہمارے ہندوستان کے ہندو دینی نالج نہیں رکھتے. دین ان کے پاس بھی ہندوازم ان کا دھرم ہے، مذہب ہے، لیکن دینی نالج نہیں. ان کے اعتبار سے دینی نالج ان کرسچنوں کے اور جوئش کے پاس زیادہ ہے. یہ پیپل آف بکس ہیں. تو جیسا آج صورتحال ہے اسی طرح سے اس وقت میں مکہ کے مشرکین کے پاس دینی نالج نہیں تھا. اس وقت میں یہود و نصارہ کے پاس دینی نالج تھا. مکہ مکرمہ میں کوئی یہودی نہیں تھا. میرے علم میں کوئی ایسا روایت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ مکہ میں یہودی کوئی تھا. ایسا کوئی نہیں. چنانچہ مکہ والوں کو جب حضور کا امتحان کرنے کے لیے سوال تیار کرنے تو ان کا وقت مدینہ گیا ہے یہود کے پاس. معلوم مکہ میں یہودی نہیں تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں عیسائی تھے. جب حضور کی بعثت ہوئی تو مکہ مکرمہ میں عیسائی تھے. پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کو جو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی ہیں، یہ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی تھے اور عیسائی تھے. یہ ورقہ ابن نوفل عیسائی تھے اور اصل تو عرب ہیں. حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی ہیں، لیکن جیسے عرب کے لوگوں نے عیسائیت اور یہودیت قبول کی تھی تو انہوں نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی. اور عیسائیت قبول ہی نہیں کر لی تھی، عیسائیت کے بڑے عالم تھے اور ان کی بائبل ان کی لینگویج میں سے عربی میں ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. تو ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں تو کسی آسمانی کتاب کا ترجمہ کرنا معمولی آدمی کا تھوڑا ہی کام ہے. بہرحال یہ ورقہ ابن نوفل اور بائبل کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. تو مکہ میں عیسائی تھے، یہودی کوئی نہیں تھا. مکہ میں نہیں تھا تو مدینہ کون سا دور ہے. انہیں سوال بنوانے تھے تو وقت دوڑ کر وہیں گیا تھا یہودیوں کے پاس. تو ان سے کہا گیا مکہ والوں سے کہ دیکھو، جب سے اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے ہمیشہ انسانوں ہی کو اللہ نے رسول بنایا ہے. اور تم اگر آسمانی کتابوں کا اور مذہب کا دینی معلومات تمہارے پاس نہ ہو تو جاؤ پیپل اور بکس ہیں، ان سے پوچھو کہ ہمیشہ نبی کون آئے ہیں. کبھی بھی فرشتے نہیں آئے، ہمیشہ انسان ہی آئے ہیں. لہذا آج یہ کیا تم نے سوال کھڑا کیا؟ یہ پہلا جواب دیا. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو. کہا آپ سے پہلے جب بھی ہم نے رسول بھیجا تو مردوں کو رسول بنا کر بھیجا. کوئی فرشتہ کبھی رسول نہیں بنا، کوئی عورت کبھی رسول نہیں بنائی گئی، کوئی بچہ کبھی رسول نہیں بنایا گیا. یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں نہیں بنایا؟ تو میرے بھائیوں یہ سمجھ لینا چاہیے نبوت ہیوی ڈیوٹی ہے، اور ہیوی ڈیوٹی کے جتنے کام ہیں اللہ نے عورتوں کے ناتواں کندھوں پر نہیں رکھے ہیں. عورتوں کے کندھے کمزور ہیں، ان کے ناتواں کمزور پر ہیوی ڈیوٹی والے جتنے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کندھوں پر وہ رکھے ہی نہیں. یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لو. دشمن سے لڑنا عورتوں کے بس کا نہیں ہے. جب تلواریں چلتی ہے پتا پانی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمے جہاد نہیں رکھا، دشمن سے لڑنا نہیں رکھا. ہیوی ڈیوٹی. کمانا ہیوی ڈیوٹی ہے، اللہ نے عورتوں کے ذمے کمانا رکھا ہی نہیں. اور جب تک شادی نہیں ہوگی اس کا خرچہ اس کے باپ کے ذمے. لڑکے کا خرچہ تو بالغ ہونے تک ہے. لڑکا بالغ ہو گیا اب اس کا خرچہ باپ کے ذمے نہیں. باپ خرچ کرے اس کی مرضی، لیکن بلوغ تک لڑکے کا خرچہ باپ کے ذمے ہے. بالغ ہو گیا اب بھیا کما اور کھا.
لیکن لڑکی کا بالغ ہونے کے بعد بھی خرچہ باپ کے ذمہ ہے. جب تک شادی نہیں ہوگی اس کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے. شادی ہو گئی اب اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. بیوہ ہو گئی تو اس کے اولاد ہے یا نہیں؟ اولاد ہے، اولاد کے ذمہ. اور بیوہ ہو گئی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو خاندان کے ان لوگوں کے ذمے ان بیواؤں کا خرچہ ہے جو زکوٰۃ کے چھوٹے نصاب کا مالک ہے. یہ دو نصاب ہے، ایک سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور ایک سے زکوٰۃ لینا حرام ہوتا ہے. چھوٹا نصاب ہے تو جس کے پاس چھوٹا نصاب ہے ان کے ذمے ہے. اگر خاندان میں ایسا کوئی مقدرت والا نہیں ہے تو پھر ان کا خرچہ اسٹیٹ کے ذمے ہے، گورنمنٹ کے ذمہ ان کا خرچہ ہے. بہرحال عورت پر کسی مرحلے میں کمانا رکھا ہی نہیں شریعت نے، یہ ہیوی ڈیوٹی ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، بادشاہ بننا عورتوں کے ذمہ نہیں رکھا، اس لیے کہ حکومتیں چلانا عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے حکومت چلا لے بہت مشکل ہے. یہ تو جو عورتیں دنیا میں وزیر اعظم پریزیڈنٹ بنی ہوئی ہیں وہ عورتیں ہی نہیں رہتی ہیں، مردانی ہو جاتی ہیں سب. لیکن عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے اس کے لیے بہت مشکل ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، نبوت بہت ویری ہارڈ ورک ہے. آپ نبیوں کی تاریخیں پڑھیے، نوح علیہ السلام سے سیرتیں پڑھیے، ان نبیوں کو کن کن احوال سے گزرنا پڑا ہے. ہمارے آقا کی مکہ کی 13 سالہ اور 13 مکہ کی 13 نہیں، مدینہ کی 8 سالہ بھی اس کے ساتھ ملاؤ، یہ 20 سال کی تاریخ پڑھو کتنا پانی ہو جاتا ہے. عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے کار نبوت انجام دے ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہیوی ڈیوٹی والے تمام کاموں سے عورت کے ناتواں کمزور کندھوں کو ہلکا کر دیا. اس لیے اللہ نے کبھی عورت کو نبی نہیں بنایا. بچہ بھی ناتواں ہے، وہ بھی ہیوی ڈیوٹی نہیں برداشت کر سکتا، لہٰذا بچوں کے ذمہ بھی ایسے کام نہیں رکھتے. رجالن، مردوں کو اللہ نے ہمیشہ بھیجا ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. یہ انسان اور یہ انسان دونوں ایک جیسے دکھ رہے ہیں. یہ کہتا میں نبی ہوں، یہ کہتا میں نبی نہیں ہوں. ایک نبی نہیں اور دوسرا نبی بن گیا تو یہ کیسے کیا فرق پڑ گیا؟ 2 کان اس کے ہیں، 2 کان اس کے ہیں، 2 آنکھیں اس کی، 2 آنکھیں اس کی. اللہ نے فرمایا فرق پڑتا ہے نوں بھی یہ لے. ہم جو نبی بنائیں گے جس کو، اس کے پاس وہی آئے گی. اب تم ٹیسٹ کرو، اس میں تمہیں شک ہو کہ وہی آتی یا نہیں آتی، اس کا تم امتحان کرو. جس طرح سے تمہیں اطمینان کرنا ہو کرو، بہرحال اس کے پاس وہی آئے گی. یہ خوبی. اور یہ بات اگر تمہیں معلوم نہ ہو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو پیپل آف بکس سے، یہود و نصارہ سے پوچھو کہ ہمیشہ کون رسول بن کر آتا رہا. بالبینات والزبر، ہم ان نبیوں کو واضح دلائل کے ساتھ اور آسمانی کتابوں کے ساتھ بھیجتے ہیں. یا ایک کہ اگر تم آسمانی کتابوں کو اور واضح دلائل کو نہیں جانتے تو جا کے پیپل اور بکس سے پوچھو. یہ ایک جواب دیا. یہ جو سوال تھا ان کا، اس کا ایک جواب دیا. تو پھر ہمیشہ سے یہی سسٹم ہے. اب دوسرا جواب شروع ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا یہ سسٹم ہے، ہم سمجھیں نہ سمجھیں اللہ کے معاملات میں ہمیں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، مگر تھوڑا بہت تو سمجھنا ہی پڑے گا. دخل دینے کا حق نہیں لیکن کچھ سمجھنا تو پڑے گا. جیسے ایک بے وقوف صاحب گرمیوں میں سفر کرتے کرتے ایک آم کے درخت کے نیچے لیٹے. اب اوپر دیکھا تو آم لگ رہے ہیں اتنے 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 اتنے، اور یوں دیکھا تو نیچے کھیت میں تربوز تھا. اب پتلی پتلی کمزور ناتواں بیلیں، اتنے بڑے بڑے تربوز لگ رہے ہیں. تو اب وہ بڑے بڑے سوچتے ہیں کہ اللہ میاں بھی کیسے بے وقوف ہیں، اتنے بڑے درخت کو اتنا اتنا پھل دے رکھا، اور یہ بیچاری کمزور بیل ہے تو اتنے بڑے بڑے تربوز اٹھوا رکھے ہیں. یہ سوچ ہی رہے تھے اور اوپر سے آم کا ایک دانہ ٹوٹا اور گڑ دے کر کے ماتھے پر لگا
ایک دم اٹھے، اللہ میاں بہت عقل مند ہے، اگر یہ تربوز وہاں ہوتا تو آج میری تو اس لیے اللہ کے معاملات تو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور حقیقت میں تو سمجھ میں جب ماتھے پر بجتا ہے تب سمجھ میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی۔ تو اب اللہ نے سمجھایا ہے، حکمت بتائی کہ اللہ نے پیسے کیوں نہیں اٹھائے، اللہ نے انسانوں میں سے نبی منتخب کر کے اس کے ذریعے سے کیوں وحی بھیجی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ اصل مضمون ہے، یہ دوسری دلیل ہے، اور حدیث ہیں، وحی ہیں، اور وحی غیر مطلوب ہیں۔ اس کی ایک دلیل تو وہ آئے تھی، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کریں گے، ابھی تو کل بھی چھٹی کا ہی دن ہے۔